अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शिहाब भाई के इस सफ़र में होने वाले एक और अजीब व गरीब किस्म के वाक़े की रोदात सुनाने आए हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या शिहाब भाई के साथ राजस्थान के एक इलाके में पेश आया और ये इस कदर हैरान कुन वाक़या है कि वहाँ पर मौजूद हर शख्स को हैरत में मुब्तला कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। प्यारे दोस्तों, जहां पर हर कोई शिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए और उनकी खिदमत के लिए तैयार है, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें राह रास्त से भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज का वाकया भी इसी से मुंसलिक है। राजस्थान के इलाके में जब शिहाब भाई दाखिल हुए तो उनके साथ कुछ फाहिशा औरतों ने कैसी हरकत की, इस वीडियो में इस हरकत के मुतालिक हम आपको बताएंगे और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब शिहाब भाई सफर करते हुए राजस्थान के इलाके में पहुंचे तो वहां के लोग बहुत ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे और वहां की पुलिस भी उनका इस्तकबाल करने को तैयार थी। इसीलिए जब वो राजस्थान के इलाके में दाखिल हुए तो वहां पर पुलिस का चाको चौबंद दस्ता पहले से तैयार था, जिन्होंने शिहाब भाई को घेरे में ले लिया। सरहद के दोनों अतराफ में लोग खड़े हुए थे और उन पर फूलों की बरसात किए जा रहे थे। अचानक बुजुर्ग औरतें हाथ उठाकर उन्हें दुआएं दे रही थी और मर्द हजरात उनसे मुसाफा करने की जद्दोजहद कर रहे थे। उनके साथ चलता हुआ पुलिस का दस्ता भी अब थकने लगा था और ये बात बाइसे हैरत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा लंबे फासले तक चलना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन ये बात भी शिहाब भाई जैसे अज़्मो हिम्मत के पहाड़ के लिए मुमकिन थी, जिनको बहुत दफ़ा ऑफर की गई कि वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी वाज़ेह और साफ अल्फाज में जवाब दे दिया कि वो गाड़ी में बैठकर अपने सफर को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी नीयत सिर्फ पैदल चलने की है, पैदल सफर करने की है। सिर्फ दिमाग में सोचें कि इंसान एक से दूसरे शहर नहीं, दूसरे सूबे नहीं, दूसरे मुल्क नहीं, बल्कि बहुत से ममालिक पार करने की जुस्तजू रखता है, और वो भी पैदल। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान हिंदुस्तान का एक इलाका है, इसलिए वहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुछ लोग तो शिहाब भाई को अकीदत भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये सिर्फ बेवकूफ़ी लग रही थी। लेकिन शिहाब भाई सबकी सोच से बालातर होकर अपने सफ़र पर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिमों की निगाह को भी खुला खुला रख दिया, और वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये इंसान वाकई कोई इंसान है या कोई फरिश्ता है। इस पर अल्लाह का खास करम है, और ये तो अल्लाह पाक का वादा है कि जो उसकी तरफ एक कदम चलेगा उसकी तरफ 10 कदम चलेगा। तो ऐसा प्यार करने वाला रब अपने बंदे का सर कैसे झुकने दे सकता है? हुआ ये कि जब शिहाब भाई एक मखसूस इलाके से गुजरने लगे तो वो इलाका जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पर मशहूर था, और कहा जाता था कि वहाँ रहने वाली लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा मर्द जिसने कभी किसी की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा होगा, वो भी उन्हें देखने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन उनके जिस्म में कुछ ख़ास किस्म की कशिश है और उनको दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का हुनर भी बहुत अच्छे से आता है। जो शिहाब भाई उनके इलाके में दाखिल होने लगे तो बहुत से लोग तजस्सुस के हाथों मजबूर भाई के पीछे पीछे चलने लगे। वो भी देखना चाहते थे क्या इस इलाके की सारी औरतों के शहर में शिहाब भाई कैसे बचेंगे, और बहुत से लोगों का यह दावा था कि लड़कियों के हुस्न से ये नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन पर पहली नजर डालने वाला जरूर दूसरी नजर जरूर डालता है। शिहाब भाई अपनी रफ्तार से उनके इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे थे और शिहाब भाई के पीछे चलता हुआ लोगों का जम्मे गफीर भी रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा था। शिहाब भाई जब इस इलाके में दाखिल हुए तो थोड़ी देर के लिए वो भटक कर रह गए, लेकिन उसके रोकने की वजह को छोड़ दी, क्योंकि वहां पर औरतें नीम बरहना लिबास में रक्स कर रही थी। सड़क के बीचों बीच मुख्तलिफ हजान अंगेज अंदाज में रक्स पेश किए जा रहे थे। लेकिन शिहाब भाई के जज्बे और ईमान पर कुर्बान जाएं कि उन्होंने नजर उठाकर भी किसी हसीना की तरफ नहीं देखा, बल्कि ऊंची आवाज में कलमाए तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया, और उनके उठते कदमों में कुछ तेजी आ गई। यहां पर भी शैतान अपने वार में नाकाम रहा था। आखिरकार उस इलाके की सबसे मशहूर औरत, जिसका नाम दिलरुबा था, जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही खास लोगों के साथ रक्स पेश करती थी और जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग लाखों रुपए का दान
کیا کرتے تھے اس نے براہ راست شہاب بھائی کے سامنے آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ دلربا نامی عورت شہاب بھائی کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تھی اور اس عورت کا دعویٰ تھا کہ میں اس شخص کو اپنے حسن کے سحر میں جکڑ نہ پائی تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ اس دلربا نامی عورت نے کافی عرصے سے شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں اتنا لمبا سفر طے کرنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنی ساتھی عورتوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں شہاب کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اسی مقصد کے لیے وہ آج حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر شہاب بھائی کے سامنے آ گئی تھی اور اپنا ہر قسم کا رقص پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلربا کا غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اسی وقت وہاں موجود پولیس والے اور دوسرے تمام لوگ وہیں پر رک گئے اور ان سب کی نظریں اس عورت کے ساتھ مقناطیس کی طرح چپکی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ پولیس والے اس کا رقص دیکھ کر اپنی ڈیوٹی بھول چکے تھے۔ انہیں بھول گیا تھا کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں اور سب وہیں رک گئے تھے۔ لیکن قربان جائیں اس مرد مجاہد کے جس نے سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک دفعہ نظریں اٹھا کر عورت کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ شہاب بھائی کو اپنی پہلی نظر پر بھی بہت افسوس ہوا کہ اس عورت پر کیوں ڈالی، لیکن دوسری نظر ڈالنے کی غلطی اور گناہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف تھی، دوسری نہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کی سائڈ سے خاموشی نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ عورت یہ سمجھ بیٹھی کہ ہجوم میں شہاب بھائی بھی شامل ہے، اس لیے اپنا ناچ پیش کرتی رہی۔ دوسری فحش عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہاں پر موجود لوگ ان کا ناچ دیکھتے چلے گئے اور 1 گھنٹے تک وہ عورتیں ناچتی رہی، لیکن اسی دوران شہاب بھائی ان کا علاقہ کروس کر کے باہر نکل چکے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی تھی کہ کسی کو بھی وہاں موجود انسان کو پتہ نہ چل سکا کہ شہاب بھائی خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر شہاب بھائی کا ایمان چلا جائے گا وہ سب سے زیادہ حیران تھے، اور سب سے حیران وہ تھے وہ عورت جس کے اور سے آج بڑے سے بڑا انسان نہیں بچ سکا۔ وہ دنگ تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ تمام پولیس والے اس عورت کو دیکھ کر ناچنا شروع ہو گئے، اور پولیس والوں کو دیکھ کر دلربا کو لگا کہ شہاب بھائی بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، لیکن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ شہاب بھائی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناچ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا تو انہوں نے معلوم کیا کہ شہاب بھائی تو ان کے درمیان موجود نہیں ہیں، اور وہ عورت جو کہ اپنے غرور سے ناچ رہی تھی آج اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ کی راہ میں جا رہا تھا، اور جو اللہ کی راہ کا ارادہ کر لے اس کا سر اللہ پاک کیسے جھکنے دے سکتا ہے۔ اس نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے، اس کی اللہ سے محبت کی کیا وجہ ہے، اور کس چیز نے دلربا کو بھی تجسس میں ڈال دیا۔ شہاب بھائی نے تو اپنے پورے ایمان کے ساتھ یہ علاقہ کروس کر لیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں موجود بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ گئے، اور ان عورتوں کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دلربا اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کی تلاش میں سرگردہ ہو گئی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ ان کا راستہ روک لیا تو شہاب بھائی نے کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دلربا نے کہا کہ تمہیں میری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، تو شہاب بھائی نے کہا کہ اگر تم مکمل لباس میں آؤ تو شاید میں تمہاری بات سن سکوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میں مذکور کن حسن تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچ رہا، تو شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرا اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں وہاں کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ وہاں پر موجود شہاب بھائی کے ایک ساتھی نے یہ شعر پڑھا، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ شہاب بھائی اس بات میں اتنا اثر تھا کہ اس دلربا نامی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تم کس کی محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر پا رہی؟ آخر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم اتنا دیوانہ وار چلتے جا رہے ہو؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملواؤ، تو بس دوست تو ہونا کیا تھا۔ وہیں پر ہی شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ عورت خدا کے حضور بیچ سڑک پر سجدہ ریز ہو گئی۔ تو کسی نے اس کے تن پر چادر ڈال دی اور کہا کہ آج سے یہی تمہارا لباس ہے۔ وہ عورت حقیقتاً سحر جانتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر سحر
کر دیتی تھی، اس لیے وہ اس سے کبھی نظریں ہٹا نہیں پائے تھے اور یہ فریقین زہر تھا جس کی وار سے بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ شہاب بھائی اپنے ایمان کی وجہ سے اس عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور دوسری نظر بھی نہ ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والی بہت سی عورتیں مشرف با اسلام ہو گئی، اور یہ شرف شہاب بھائی کے بلند ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ پاک اپنے رستے پر چلنے والوں کو کبھی کہیں کسی بھی موڑ پر بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور آج ساری دنیا شہاب بھائی کے نام سے اور ان کے نام سے واقف ہے، صرف اس لیے کہ شاید خدا سے ان کی محبت حد سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ شہاب بھائی بھی حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا جنون اور اللہ پاک سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا ہے، اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔